آمنوا وكانوا يتقون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاكرين والشاهدين والحمد لله رب العالمين۔ درود پاک پڑھیں۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله۔ سامعین کرام، گزشتہ جمعۃ المبارک میں ہم نے اللہ کے ولیوں کی شان اور فضیلت کے حوالے سے گفتگو کی تھی، اور بالخصوص سیدنا شیخ عبد القادر گیلانی بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے بات کی تھی۔ آج میں نے یہ سوچا کہ اس حوالے سے بھی بات کی جائے کہ بندہ اللہ کا ولی بنتا کیسے ہے، اور قرآن اور حدیث طیبہ اس بارے میں ہمیں کیا کہتی ہیں۔ گزشتہ جمعۃ المبارک میں یہ بات میں نے کہی تھی کہ تقویٰ کے 4 مراتب ہیں۔ پہلا مقام اور مرتبہ یہ ہے کہ بندہ شرک سے بچے، اور دوسرا مقام اور مرتبہ یہ ہے کہ بندہ گناہ کبیرہ سے بچے۔ تیسرا تقویٰ کا مقام اور مرتبہ یہ ہے کہ بندہ گناہ صغیرہ سے بچے، اور چوتھا جو تقویٰ کا مقام ہے وہ یہ ہے کہ بندہ ہر اس شے سے بچے جو اللہ کی یاد سے غافل کر دے۔ ہمارا جو آج کا عنوان ہے کہ ولی کیسے بنتا ہے، گزشتہ جمعے میں آپ نے یہ بھی سماعت کیا کہ ولی جو ہے یہ محب کے معنی میں ہے، اور ولی کا مرادی معنی جو ہمارے معاشرے میں سمجھا جاتا ہے وہ یہ بھی ہے کہ ولی اللہ کا مقرب بندہ ہوتا ہے، اللہ کے قریب ہوتا ہے، اور اللہ کا محبوب ہوتا ہے۔ تو یہ مقام کیسے ملتا ہے؟ قرآن کریم کے اندر ایک مقام میں واضح طور پر یہ بات فرمائی گئی، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اے محبوب، آپ ارشاد فرما دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، فَاتَّبِعُونِي، تو تم میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ قرآن کریم کی اس آیہ شریفہ سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ بندہ ولی کیسے بنتا ہے، تو اللہ نے بتا دیا کہ ولی اور اللہ کا برگزیدہ اور اللہ کا مقرب بندہ تب بنتا ہے جب مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی پیروی کرتا ہے اور آپ کی اتباع کرتا ہے۔ اور یہ میں نے گزشتہ جمعۃ المبارک میں بھی گزارش کی تھی کہ بغیر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور آپ کی سنت مبارکہ کے کوئی شخص بھی ولایت کی راہ پر نہ چل سکتا ہے، اور نہ اسے شریعت مطہرہ میں اجازت دی گئی ہے، بلکہ ولی کی جو ابتدا ہوتی ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے ہوتی ہے۔ اتباع لفظ قرآن کریم میں استعمال ہوا، فَاتَّبِعُونِي، اس کا معنی ہوتا ہے کہ کسی کے پیچھے چلنا، یعنی کہ کوئی شخص آگے چلے تو عربی والے اس کے پیچھے چلنے والے کو
متبع کہتے ہیں اور تابع وغیرہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ جیسے آپ نے اکثر وہ علماء کہ جو تدریس سے تعلق رکھتے ہیں وہ اپنی تقریروں میں اس طرح کے الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ بندے کو شریعت مطالعہ کے تابع ہونا چاہیے۔ تو تابع کا مطلب ہوتا ہے کہ شریعت کو آگے رکھے اور خود پیچھے۔ تو ولی کے لیے پہلی بات یہ ہے کہ وہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے اتباع میں ہو، یعنی کہ آپ جو شریعت لے کر آئے ہیں اس شریعت کو سامنے رکھے، وہ شریعت آگے چلتی جائے اور اللہ کا ولی اس شریعت کے پیچھے چلتا جائے۔ مراد اس سے یہ ہے کہ اس پر عمل کریں۔ تو حضور علیہ السلام کی اتباع کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم میں دوسرے مقام پہ یہ واضح طور پر فرمایا گیا وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو کچھ تمہیں رسول دے دے اس کو لے لو اور جس چیز سے رسول منع کرے اس سے باز آ جاؤ۔ تو پتہ یہ چلا کہ ولی بندہ اس طرح بنتا ہے کہ جو اللہ کے نبی نے دیا بندہ اس کی پیروی کرے، اس کو لے لے، اور جس کام سے اللہ کے نبی نے منع فرمایا بندہ اس سے رک جائے۔ بس اسی کرنے اور رکنے کو اتباع مصطفیٰ میں ولایت بھی کہتے ہیں، مرشد بھی کہتے ہیں اور پیر بھی کہتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ جب حج پر تشریف لائے، مسلم اور بخاری کی روایت ہے، تو آپ راستے سے ہٹ کر دیگر جگہوں پر نماز پڑھنے کے لیے کبھی پہاڑوں پر چڑھ جاتے اور کبھی صحرا کا رخ کر لیتے۔ اس زمانے میں جو جگہیں بنی ہوتی تھیں وہاں آپ نماز نہیں پڑھتے تھے، اور کبھی ایسا ہوتا کہ نماز کا وقت ہو جاتا تو تھوڑا سفر کر کے آگے جا کر کسی مقام پر نماز پڑھتے۔ کتاب الصلاۃ میں امام بخاری نے اور امام مسلم نے اس حدیث کو روایت کیا۔ تو آپ کے بیٹے حضرت سالم یعنی کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے، وہ کہتے کہ ابا آپ یہاں نماز پڑھ لیں، آپ وہ اوپر پہاڑ پہ چڑھ کے نماز پڑھتے ہیں، ٹائم ہو جاتا ہے تو تھوڑا آگے جا کے پڑھتے ہیں۔ تو یہ بات مجھے ذرا سمجھ میں نہیں آتی، آپ مجھے بتائیں۔ تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے نبی علیہ السلام کے ساتھ مکہ اور مدینہ کا سفر کیا ہے اور حج میں بھی شرکت کی ہے۔ جب آپ علیہ السلام مدینہ سے مکہ تشریف لائے تھے حج کے لیے تو مجھے وہ جگہیں یاد ہیں کہ کہاں حضور نے اپنی سواری مبارک کو روکا تھا اور کس مقام پر آپ نے نماز پڑھی تھی۔ میں نبی علیہ السلام نے جس مقام پہ نماز پڑھی ہے اس مقام پہ نماز پڑھ کے نبی علیہ السلام کی اتباع بھی کر رہا ہوں، آپ کی سنت کا فائدہ بھی اٹھا رہا ہوں، اور آپ علیہ السلام کی جو نماز زمین کے جس ٹکڑے پر ادا ہوئی اس سے تبرک بھی حاصل کر رہا ہوں۔ تو یہ مطلب ہے کہ بندہ اللہ کے نبی کی اتباع کرے تو وہ خود بخود ولی بن جائے گا۔ ساری زندگی انسان تسمیہ مارتا رہے مگر وہ اللہ کے محبوب کی سنتیں جو اللہ نے اور اس کے رسول نے ہمارے لیے چھوڑی ہیں، فرائض اور واجبات، ان کو چھوڑ دے تو کبھی بھی وہ ولی نہیں بن سکتا۔ اسی طرح شفا شریف کے اندر قاضی ایاز رحمہ اللہ نے یہ بات نقل فرمائی ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ اور مدینہ کا سفر کر رہے تھے، اور دوران سفر جو ہے اچانک اپنی اونٹنی کو روکا اور روکنے کے بعد چکر کاٹنے لگے۔ ایسے چکر کاٹ رہے ہیں اور سارا قافلہ کھڑا ہوا ہے۔ تو اس کے بعد پوچھا گیا آپ سے کہ آپ نے چلتے چلتے اونٹنی کو روکا اور یوں گول دائرے میں آپ نے چکر لگائے، اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ کوئی مسئلہ ہے؟ آپ نے فرمایا مسئلہ نہیں ہے، جب اللہ کے نبی مکہ اور مدینہ کا سفر کر رہے تھے تو میں آپ کے ساتھ شریک تھا،
یہاں آپ علیہ السلام کی اونٹنی مبارک نے چکر لگائے ہیں، میں تو اتباع رسول کے اندر چکر لگا رہا ہوں، میں اس لیے۔ اور پھر جب آپ بیت اللہ شریف میں آئے تو آپ نے حجر اسود سے آپ نے طواف کی ابتدا کی، اور آپ جانتے ہیں کہ حجر اسود سے ہی طواف کی ابتدا ہوتی ہے۔ اور آپ اترے، اور اترنے کے بعد شرعی مسئلہ یہ ہے، اگر موقع مل جائے تو بندہ اس کو بوسہ دے، اور اگر موقع نہ ملے تو پھر ہاتھ سے استلام یوں کرے اور اس کے بعد ہاتھوں کو چوم لے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجر اسود کے پاس گئے اور رک گئے اور فرمانے لگے، انکا حجر، تو ایک پتھر ہے، لا تضر، نہ تو کسی کو نفع نقصان دیتا ہے، ولا تنفع، اور نہ تو کسی کو نفع دیتا ہے، لا تضرہ ولا تنفعہ، نہ تو کسی کو نفع دیتا ہے نہ تو کسی کو نقصان دیتا ہے۔ اگر تجھے آقا کریم علیہ السلام نے بوسہ نہ دیا ہوتا تو عمر بن خطاب تجھے کبھی بھی بوسہ نہ دیتا۔ تو ہمارے لیے ولی بننے کے لیے یہ ہے کہ بندہ جو ہے اگر اس کو موقع مل جائے حج کا، یا پھر اس کو موقع مل جائے عمرے کا، اور پھر وہاں بھیڑ بھی نہ ہو، رش بھی نہ ہو، اور پتھر کو چومے تو اس سے پہلے یا استلام کرے، تو ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے کہ نفع اور نقصان دینے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ بس اس پتھر کو حضور نے چوما تھا، ہم تو اتباع مصطفیٰ میں اپنے لبوں کو جو ہے اس پتھر پہ رکھ رہے ہیں، یہ جنتی پتھر ہے۔ تو اس طرح کی آپ اگر احادیث طیبہ میں دیکھیں تو ہزاروں مثالیں ہمیں ایسی ملیں گی کہ صحابہ کرام نے وہ کام بھی کیے ہیں کہ جن کو حضور علیہ السلام نے واجب نہیں کہا، فرض نہیں کہا، مستحب نہیں فرمایا، آپ نے باقاعدہ اس کا قول نہیں فرمایا، آپ نے صرف وہ فعل کیا، تو صحابہ کرام جو ہے وہ اتباع میں کر رہے ہیں۔ تو اب ساری زندگی تقریریں کرتے رہیں اور تقریریں سنتے بھی رہیں کہ بھائی فلاں شخص کا، فلاں ہستی کا عرس ہے، داتا صاحب کا عرس ہے، بابا فرید صاحب کا عرس ہے، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمہ اللہ کا عرس ہے، 11ویں شریف ہے۔ کبھی یہ بھی سوچا کہ ان کے یہ جو عرس منائے جا رہے ہیں، لوگ دعا کر رہے ہیں، ہم بھی دنیا میں کوئی ایسے کام کریں کہ جب مر جائیں اور مرنے کے بعد ہمیں بھی کوئی دعاؤں میں یاد رکھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب بیت اللہ شریف میں تھے تو قرآن کریم میں آتا ہے وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، آپ نے یہ دعا کی کہ اے اللہ میرے ذکر خیر کو آنے والے لوگوں میں باقی رکھ۔ یعنی کہ کمال والا بندہ وہ ہوتا ہے جو مر جائے اور مرنے کے بعد لوگ اس کا ذکر خیر کریں۔ اور فرمایا سرکار نے کہ من اثنیتم علیہ خیرا وجبت الجنۃ، جو بندہ مر جاتا ہے اور مرنے کے بعد اگر اس کو کوئی خیر کے ساتھ یاد کرتا ہے تو اللہ پاک خیر کے ساتھ یاد کرنے کی وجہ سے جو بندہ فوت ہو چکا ہے اس کے لیے جنت کو واجب قرار دے دیتا ہے۔ اور فرمایا کہ ومن اثنیتم علیہ شرا وجبت الجہنم، کہ جب کوئی شریر آدمی مرتا ہے اور لوگ اس کی شرارتوں کا ذکر کرتے ہیں تو اللہ پاک اس کے لیے جہنم کو واجب کر دیتا ہے۔ اور پھر اللہ کے رسول نے فرمایا انتم شہداء اللہ فی الارض، کہ تمہیں اللہ پاک نے زمین کے اندر گواہ بنا دیا ہے، کہ تم جس کی جنتی ہونے کی گواہی دیتے ہو اللہ اس کو جنت دے دیتا ہے، اور جس کے جہنمی ہونے کی گواہی دیتے ہو اللہ اس کو جہنم دے دیتا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایصال ثواب بھی ہونا چاہیے، 11ویں شریف بھی ہونی چاہیے، اور سارے عرس بھی ہونے چاہیے۔ ارے بھائی کب تک یہ کریں گے؟ کبھی یہ بھی سوچیں کہ ہم بھی تو ذرا اس راستے پر چلیں کہ جو اللہ کے محبوب کا محبوب راستہ ہے۔ وہ کیا راستہ ہے؟ ولی بننے کا آسان نسخہ ہے۔ ولی وہ نہیں ہوتا جس کے بہت زیادہ مرید ہوں
وگرنہ آپ کو پاکستان کے اندر سیاسی لوگوں کے مرید ولیوں سے زیادہ نظر آئیں گے۔ ولی وہ ہوتا ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے پسندیدہ راستے پر چلتا ہے۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو کچھ اللہ کے محبوب نے دیا قرآن کہتا ہے اس کو لے لو، اور جس چیز سے اللہ کے محبوب نے منع کیا اس سے رک جاؤ۔ ایک اور حدیث پاک، ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ حدیث کی جو من پسند کی جز ہوتی ہے اس کو ہم بہت زیادہ بیان کرتے ہیں، اور آگے جو حدیث کے اندر عمل کی بات ہوتی ہے اکثر ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ بخاری شریف کی مشہور حدیث پاک ہے۔ مشہور سے مراد وہ اصطلاحی مشہور نہیں بلکہ عوام کے اندر بڑی مشہور ہے، اور تقریباً ہر پیر کے مریدوں کو یہ ٹکڑا حدیث کا یاد ہے، اور اس کے اندر یہ سب باتیں ہیں جو آج کا ہمارا موضوع ہے۔ حدیث یہ ہے کہ سرکار نے فرمایا من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو اللہ کے ولی سے بغض رکھتا ہے اللہ پاک اس کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہے۔ یعنی جو اللہ کا محبوب بندہ ہوتا ہے، اللہ کا برگزیدہ بندہ ہوتا ہے، کوئی اللہ پاک کا جو ہے مقرب بندہ ہوتا ہے، اگر بندہ اس کے بارے میں دل میں بغض رکھتا ہے تو اللہ پاک اس کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہے۔ یہ ٹکڑا تقریباً ہر بندے کو یاد ہے، ہر پیر صاحب کے مریدوں کو بھی یاد ہے اور پیر صاحب کو بھی یاد ہے، لیکن آگے کہ یہ ولی بنتا کیسے ہے بندہ، یہ پوری حدیث پاک ہے، طویل ترین حدیث ہے، اور کئی دفعہ اس کا درس میں رمضان کے درسوں میں بھی دے چکا۔ حضور نے فرمایا کہ اللہ پاک اپنے قریب ہونے کے جو راستے ہیں ان تمام میں سے اللہ کا پسندیدہ راستہ یہ ہے کہ جو چیز اللہ نے اپنے بندوں پر فرض کی ہے، بندہ فرائض پر عمل کرے تو اللہ کو اچھا لگتا ہے، وہ اس کے قریب ہو جائے گا۔ یعنی کہ حدیث کی پہلی جو یہ ہے جو اللہ نے فرض کیا ہے اس پہ عمل کرے تو بندہ اللہ کے قریب ہو جائے گا۔ تو ولی بننے کے لیے ایک نسخہ یہ بھی ہے جو حدیث بخاری سے ملا کہ نماز اللہ نے فرض کی ہے تو اس کی پابندی کریں، خود بخود ولی بن جائیں گے۔ روزہ اللہ نے فرض کیا ہے تو اس کی پابندی کریں، خود بخود ولی بن جائیں گے۔ سال کے بعد زکوٰۃ کا وقت آتا ہے تو زکوٰۃ اپنے ٹائم پہ دیں، خود بخود اللہ کے ولی بن جائیں گے۔ حج واجب ہو گیا ہے، صاحب نصاب حج کریں، اللہ کے ولی بن جائیں گے۔ رزق حلال کمانا یہ عبادت بھی ہے، ایمان کا حصہ بھی ہے، یہ پاکیزگی بھی ہے، رسولوں کو حکم بھی ہے یا ایھا الرسل کلوا من طیبات، کہ اے رسولوں کی جماعت تم پاکیزہ رزق سے کھاؤ، رزق حلال کا بندوبست کریں تو اللہ کے ولی بن جائیں گے۔ اسی طرح زنا سے باز رہے بندہ، چوری سے باز رہے، قتل و غارت سے باز رہے، سود سے باز رہے، رشوت سے باز رہے، مال وراثت بہنوں کا یا بیٹیوں کا ہڑپ نہ کر جائے، کسی کا پیسہ نہ کھائے، کسی کا حق نہ مارے، ناجائز کسی کی زمین پر قبضہ نہ کرے، ناجائز کسی کو ستائے نہیں، کسی کی عزت کو ہاتھ نہ ڈالے، حسد خواہ مخواہ میں کسی سے نہ کرے، بغض کسی سے نہ رکھے، اور کسی کی چغلیاں نہ کرے، غلط بیانی نہ کرے۔ یہ چند چیزیں ہیں جو آپ کو اور مجھے ضرورت ہے اس پہ عمل کریں۔ کوئی ہمیں پیر صاحب کہے یا نہ کہے، یقین جانیے حدیث ہمیں اس بات کی ضمانت دے رہی ہے جو ان چیزوں پر عمل کرے گا وہ اللہ کا محبوب بندہ ہے، اور جو اس سے کوئی بغض رکھے گا اللہ اس کے خلاف اعلان جنگ کرے گا۔ بڑا آسان ہے ولی بننا۔ یہاں لوگ کہتے ہیں کہ یہ چلے جاؤ 8-10 وظیفے یہاں کر لو، 8-10 وہاں کر لو، فلاں دربار میں فلاں جگہ۔ بالکل ٹھیک ہے، جانا چاہیے۔ میں خود درباروں پہ جاتا ہوں، میں بیٹھتا بھی ہوں، وہاں میں جو کچھ پڑھنا ہوتا ہے پڑھتا بھی ہوں، لیکن کبھی خود یہ تو دیکھیں کہ اگر ہم بننا چاہیں ولی تو پھر ہمیں یہ طریقہ اختیار کرنا پڑے گا، کیونکہ مومن بندہ، ہر مومن اللہ کا ولی ہوتا ہے، یہ یاد رکھ لینا۔ مسلمان آدمی اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ سعدی بابا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی کتاب کے اندر یہ بات نقل فرماتے تھے اور اکثر دعا کیا کرتے تھے، اے اللہ
تو اپنے دشمنوں کو رزق دیتا ہے یعنی کافروں کو، تو مسلمانوں کو تم کیسے معروم کرے گا؟ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ تو اپنی جناب سے مجھے بھی وافر مقدار میں رزق عطا فرما۔ اور پھر آگے حدیث کے اندر یہ آیا کہ جب فرائض پر بندہ عمل کر لے تو سمجھ لو کہ وہ اب ولی بن گیا ہے۔ نماز اللہ کے لیے پڑھتا ہے، روزہ اللہ کے لیے رکھتا ہے، حج اللہ کے لیے کرتا ہے، زکوٰۃ اللہ کے لیے کرتا ہے، نیکیاں کر رہا ہے، کسی کو تکلیف نہیں دیتا، اپنی ایک زندگی گزار رہا ہے۔ تو پھر آگے حدیث میں فرمایا کہ یتقرب الی بالنوافل، پھر اس کے ساتھ ساتھ نوافل کی کثرت کر دے، یعنی اگر فرض نماز کی ادائیگی ہو رہی ہے تو پھر کچھ وقت نکال کر اس کے اندر نفل نماز کی ادائیگی کرے۔ رمضان کے روزے رکھ لیے ہیں تو اس کے بعد کسی بھی مہینے میں ایام 20 کے روزے ہیں، 14، 13 اور 15 رکھنا چاہے تو بندہ رکھ سکتا ہے۔ پیر شریف کا روزہ ہوتا ہے، جمعرات کا روزہ ہے جو کہ بخاری شریف کے اندر ہے، اور مال زکوٰۃ دے دیا ہے تو ویسے صدقہ اور خیرات کرتا رہے، حضور علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے۔ حج فرض کر لیا ہے تو نفل حج بھی کرے۔ بعض مولوی ایسے ہوتے ہیں کہتے ہیں کہ فرض حج کر لیا ہے تو اب دوبارہ کرنے کی کیا ضرورت ہے، کسی کی شادی کرا دو، کسی کا کوئی اور کام کر دو، بار بار کیوں جاتے ہو؟ نہیں جائیں آپ، نفل حج ہے نا، اللہ اور اس کے رسول نے اجازت دی ہے۔ جس کام سے اللہ اور اس کے رسول نے منع نہیں کیا اس کام سے ہمیں آپس میں کوئی اس طرح کی کیا کہتے ہیں اس کو رائے نہیں دینی چاہیے، بالخصوص حج کے معاملے میں، کہ جتنا بیت اللہ بندہ جائے گا، جتنا اس کا سفر کرے گا، جتنا اس کی زیارت کرے گا، اتنا اس کے اپنے لیے بھی فائدہ ہے، اور جب جب وہ جائے گا تو بیت اللہ کا طواف ہو رہا ہوگا، مسلمانوں کی کثرت ہوگی، دنیا کے اندر ایک اسلام کی شان و شوکت بھی ظاہر ہو رہی ہوگی۔ پھر بندہ نفل پڑھے، نفل نماز پڑھے، نفلی حج کرے، نفلی صدقہ کرے، اور اسی طرح جو ہے نفلی روزے رکھے، تو وہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، وہ ولی بن جاتا ہے۔ کتنا ولی بنتا ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا حتیٰ احببت، بخاری شریف کے لفظ ہیں یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں، یعنی نفل سے بھی اللہ کی محبت ملتی ہے۔ فاتبعونی یحببکم اللہ، قرآن کہتا ہے کہ مصطفیٰ کریم کی اتباع سے بھی محبت ملتی ہے۔ کنت سمعہ الذی یسمع بہ وبصرہ الذی یبصر بہ ویدہ التی یبطش بہا ورجلہ التی یمشی بہا وفی روایت العینی التی فوادہ التی یعقل بہ ولسانہ یتکلم، حدیث کے اندر آیا پھر اللہ اس کی کان ہو جاتا ہے جس سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھیں ہو جاتا ہے جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کے ہاتھ ہو جاتا ہے جس سے وہ چھوتا ہے، پاؤں میں وہ اللہ کی طاقت آ جاتی ہے جس سے وہ چلتا ہے، اور اس کے دل پر اللہ کی طاقت آ جاتی ہے جس سے باتوں کو سمجھتا ہے، اور اس کی زبان کے اندر اللہ طاقت ڈال دیتا ہے جس سے بولتا ہے۔ بظاہر بندہ بول رہا ہوتا ہے مگر حقیقت میں بندے کے الفاظوں کے اندر اللہ کا کلام بول رہا ہوتا ہے۔ فرمایا اس مقام پہ بندہ پہنچتا ہے۔ امام رازی لکھتے ہیں کہ پھر ہوتا کیا ہے، جس طرح ہم نزدیک سے سنتے ہیں وہ دور سے سنتا ہے، نزدیک سے چھوتے ہیں وہ دور تک تصرف کرتا ہے، ہم جہاں مہینوں کے حساب سے چلتے ہیں اللہ کا ولی دنوں کے حساب سے وہاں چلتا ہے۔ امام رازی ساری باتیں بیان کر کے کہتے ہیں ہو سکتا ہے تجھے شک پڑ جائے، ہو سکتا ہے کہ تجھے اعتراض ہو، میں تجھے لے چلتا ہوں مسجد نبوی کے خطبے میں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر شریف پر تشریف فرماتے اور خطبہ دے رہے تھے، اچانک خطبہ پڑھتے 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 آپ نے درمیان میں یہ آواز لگا دی، یا ساریت الجبل، پوری عبارت یہ ہے کہ یا ساریت خذ الجبل، اے ساریہ پہاڑ کی جانب اپنے لشکر کو لے کے جاؤ۔ مسجد نبوی کے لوگ حیران ہو گئے، پریشان ہو گئے۔ نماز ہوئی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ آپ نے فرمایا بالکل ٹھیک ہے۔ فرمایا خطبے میں ایسی بات جس کا تعلق خطبے سے نہیں تھا آپ نے کہی ہے، لوگ پریشان ہیں۔ فرمایا کہ میں دیکھ رہا تھا نہاوند کے اندر حضرت ساریہ جس پوزیشن کو لیے ہوئے تھے، کفار دوسری جانب سے آ کر مغلوب کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ عمر کی آنکھوں نے دیکھ بھی لیا، آواز نہاوند میں پہنچا بھی دی۔
حضرت ساریہ بھی ولی تھے، انہوں نے سن بھی لیا اور فوراً اپنی پوزیشن کو بدل بھی لیا، کافروں پر حملہ بھی کر دیا اور جہاد میں فتح اور نصرت بھی مل گئی۔ جب واپس مدینہ آئے تو صحابہ کرام نکل پڑے، پوچھنے لگے بتاؤ جمعۃ المبارک کے دن جہاد کے درمیان تمہیں کوئی آواز آئی تھی؟ تو جواب دیا کہ مجھے امیر المومنین عمر بن خطاب کی آواز آئی تھی۔ تو یہ حدیث بخاری ہے، پھر اللہ اس کی زبان ہو جاتا ہے جس سے وہ بولتا ہے، پھر کان ہو جاتا ہے جس سے وہ سنتا ہے۔ ایک ولی نے مسجد نبوی سے اعلان کر دیا اور دوسرے ولی نے جو لشکر کو کمان کر رہا تھا اعلان کو سن بھی لیا، عمل بھی کیا اور مسلمانوں کو فتح اور نصرت بھی مل گئی۔ یہ کیسے بنتا ہے پورا طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا، اور میں آپ کو بلا مبالغہ، شاید یہ بات کسی زیادہ جیسے ہوتا ہے نا کوئی دیوانہ قسم کے مرید، اس کے دل پر شاید یہ بات جا کے لگے گی کب تک اپنے پیروں کے قصے اور کہانیاں ہمیں سناؤ گے۔ کبھی کوشش کرو اس میدان کے راہی بھی بنو کہ ہم بھی کوشش کرتے ہیں، مرید بھلے ہمارے نہ ہوں مگر جب ہمیں موت آئے تو یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، کہ جب اللہ کے محبوب بندے کی موت کا وقت آتا ہے اللہ فرماتا ہے لے آؤ اس کو میری طرف، میں اس سے راضی ہوں اور یہ مجھ سے راضی ہے۔ اللہ عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔